بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل عثمان رشید خان اور میں ہوں آپ کا میزبان عثمان رشید۔ تو آج میں آپ کو اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے ایک موٹیویشنل اور اصلاحی سمجھ لیں کہ ایک آپ کو بات اور ایک کہانی قصہ سمجھ لیں، میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اور یہ بڑا زبردست قصہ ہے، چھوٹا سا قصہ ہے، لیکن ایک آپ اپنے ذہن نشین کرنے کے لیے یہ ایک امپورٹنٹ ہے جو ہمیں بہت سی اصلاح دیتا ہے۔ کہ کچھ یوں ہے کہ ایک علاقے میں ایک اللہ کے ولی رہتے تھے، اللہ کے نیک بندے رہتے تھے جن کا نام تھا شہدولہ۔ تو ہوا کچھ یوں، اس علاقے کے قریب ایک، جس طرح ہر علاقے کے قریب ایک شہر ہوتا ہے، تو وہاں ایک شہر تھا اور شہر کے ساتھ ہی ایک ندی تھی۔ تو ندی بہتی تھی، تو اس کا کبھی کبھار یوں ہوتا تھا، صدیوں کے بعد اس کا رخ بازار کی طرف ہو جاتا تھا۔ تو جب بازار کی طرف رخ ہوتا تھا تو پھر وہاں کے لوگوں کو مسائل درپیش آتے کہ وہاں کے لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑتی تھی، تو وہاں کے لوگ بڑے مجبور ہو جاتے تھے۔ تو یہ ہوتا یوں تھا، ایک صدی دوسری صدی اس طرح کا، مطلب کہ ایک خاندان چلا جاتا تھا، پھر اسی کے خاندان کا جو اگلا اس کی نسل ہوتی تھی وہاں پہ آ جاتا تھا۔ تو کیونکہ یہ کہانی ایک ایک بات ایک ضروری تھی، ہر کوئی سمجھتا تھا کہ یہ ندی کا رخ شہر کی طرف ہوتا ہے۔ تو یوں ہوا کہ اس موسم میں ندی کا رخ بازار کی طرف ہو گیا، تو اس نے کٹاؤ کرنا شروع کر دیا اپنے اس کنارے کو جو شہر کو پانی سے روکتا تھا۔ تو جب لوگوں نے یہ بات دیکھی تو انہوں نے سوچا کہ ہوگا ہمارے سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہوں گی جس کی خطا ہمیں مل رہی ہے، تو کیوں نہ ہم کسی ایک اللہ کے ولی کے پاس چلے جائیں، وہاں ہم جا کے اس چیز کا حل تلاش کر سکتے ہیں، کیونکہ ان سے اللہ کے دعا کروائیں گے، وہ اللہ سے دعا کریں گے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو کسی کو پتہ چلا کہ یہاں ایک بزرگ رہتے ہیں اور اللہ کے پیارے بندے ہیں جن کا نام شہدولہ ہے۔ تو ہم حضرت شہدولہ کے پاس چلتے ہیں اور ان کو یہ سارا ماجرا بتاتے ہیں۔ جب وہ سب جو ان کے بڑے بڑے تھے، معززین تھے اس شہر کے، اس گاؤں کے، اٹھ کے اس شہدولہ کے پاس پہنچے، تو حضرت صاحب اپنی عبادت میں مشغول تھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب وہ فارغ ہو گئے ہیں اپنی عبادت سے، تو پھر ان کے پاس پہنچ گئے اور سب بتانے لگے کہ اللہ کے نیک بندے، ہمیں یہ مسئلے درپیش ہیں، تو آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ عبادت گزار ہیں، تو آپ اللہ سے دعا کریں تو اس ندی کا جو رخ ہے وہ دوسری طرف ہو جائے۔ تو یہ جو کٹاؤ کر رہا ہے کنارے کو یہ نہ کرے، اس سے اگر کرتا رہے گا تو چند ہی دنوں کی بات ہے تو یہ شہر تباہ ہو جائے گا، پانی سے ڈوب جائے گا۔ تو انہوں نے کافی غور و فکر کیا، سوچا، اس کے بعد انہوں نے دعا نہیں کروائی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کوئی سامان وغیرہ لے کے آئے ہیں، جس طرح کے کوئی ہتھوڑے، کوئی کلہاڑی یا کوئی جیسے کسی وغیرہ ہوتی ہے، جس کو کہیں بولتے ہیں، تو اس طرح کی چیز کوئی آپ لے کے آئے ہیں، کوئی سامان جو کنارہ توڑنے کے لیے ہو۔ تو انہوں نے کہا شاید یہ سامان منگوا رہے ہیں، جو کنارہ وہ ہے وہ ہم سے وہ کروائیں گے، جس طرح اس پہ مٹی ڈلوائیں گے تو وہ مضبوط کروائیں گے۔ تو سارے لوگ بھاگ کھڑے ہوئے اپنے گھروں، تو انہوں نے وہ سامان لے کے آئے۔ تو وہ حضرت صاحب بھی ان کے ساتھ جب واپس آ گئے تو اٹھ کھڑے ہوئے اور کنارے کی طرف جہاں کٹاؤ ہو رہا تھا نہر کا وہاں پہنچ گئے۔ تو جب وہاں پہنچے تو انہوں نے بڑی ایک عجیب بات کی جو دوسرے لوگ سننے والوں کے لیے بڑی عجیب تھی۔ تو انہوں نے کہا آپ شروع ہو جائیں اور جس طرح یہ کٹاؤ کر رہا ہے شہر کی جانب، آپ اس کو مزید کاٹنا شروع کر دیں۔ تو لوگ جاتے ہی اس کو کاٹنے کے لیے پریشان ہو گئے، بھئی ہمیں تو اس کنارے پر مٹی ڈالنے آئے تھے، لیکن حضرت صاحب کہہ رہے ہیں آپ اس کو کاٹیں نہ، انہوں نے دعا کروائی۔ تو وہاں پر انہوں نے سوال کیا کہ حضرت صاحب ہم نے یہ نہیں کہا، یہ تو پہلے ہو رہا ہے، تو ہم اگر ایسا کرنا چاہتے تھے تو خود بھی کر سکتے تھے، لیکن ہم نے آپ سے دعا کروانا چاہیے کیونکہ ہم اس پر مٹی ڈال کے اس کے کٹاؤ کو نہیں روک سکتے۔ تو ادھر ایک حضرت صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ جدھر میرے مولا ادھر شہدولہ۔ تو یہ بات سن کر لوگ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت صاحب ہمیں اس کی تھوڑی تفصیل بتا دیں، یہ کیا بات ہے کہ جدھر میرے مولا ادھر شہدولہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی مصلحت ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو ندی کا رخ ہے یہ شہر کی طرف ہو جائے، مطلب یہ اس کو کاٹتا کاٹتا چلا جائے۔ تو جدھر اگر اللہ تعالیٰ کی ادھر ہی اگر مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ ادھر ہی پانی کا رخ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں شہدولہ کیا کر سکتا ہے؟ تو میں اللہ کی مصلحت کے علاوہ نہیں جا سکتا۔
ٹھیک ہے، اس سے کوئی بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، خود بھی کرنی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں سے بھی کروانی چاہیے، لیکن اللہ کی مصلحت کو صرف تقدیر، مطلب کہ آپ کا جو دل ہے نا، دل، ٹھیک ہے نا، اس پہ آپ نا تھوڑا وہ کروا کے اس میں موٹیویشن دے کے اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضر ہو کے ایک جستجو کے ساتھ، ایک عاجزی کے ساتھ، تب اللہ تعالیٰ کی مرضی آپ کی مرضی کے مطابق ہو سکتی ہے۔ ورنہ اگر آپ نا یہ سوچیں گے کہ فلاں ہستی، فلاں مطلب کہ فلاں جو اتنی طاقتور چیز ہے نا وہ ہمارا ڈھال بن جائے گی، نہیں، اللہ کے سامنے کوئی چیز ہے وہ زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی چیز طاقتور نہیں ہے، تو اللہ کی مرضی کے سوا بھی کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ہاں، اللہ تعالیٰ سے ہر ٹائم استغفر اللہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنی جو مرضی رکھیں نا، آپ اپنی جو چاہیں آپ، تو وہ ہمارے حق میں ہو۔ تو ہم بھی اسی طرح بہت سی مصیبتوں میں آج گھرے ہوئے ہیں، ہم بھی اگر بچ سکتے ہیں تو آج جو انکساری کے ساتھ اور شکر گزار ہو کے بچ سکتے ہیں، باقی ہمیں کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، میرا اصل جو مقصد ہے میری بات کرنے کا، یہ سنانے کا، وہ یہ ہے کہ آج ہم سوچ رہے ہیں کہ یار نا ہمارے ملک کے اتنے حالات تباہ ہوئے پڑے ہیں، تو فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ اگر ہمارے ملک کو، ہمیں اور امت مسلمہ کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے نا، وہ صرف اللہ کی مرضی ہے، اس کے سوا کوئی ہستی نہیں ہے، کسی میں ایسی طاقت بھی نہیں ہے جو ہمیں بچا لے۔ ہاں، اللہ کے نیک لوگ ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو تو چھوڑ دے گا، ہمیں نہیں چھوڑے گا، کیونکہ ہمارے کردار اتنے اچھے نہیں ہیں۔ ہم اگر بچ سکتے ہیں تو آج جو انکساری کے ساتھ بچ سکتے ہیں، تو اللہ کی مرضی جو ہے نا، اس کو اپنے اگر حق میں لینا ہے تو پھر اللہ کے ہی ہو جائیں، تب ہم بچ سکتے ہیں۔ امید ہے مجھے یہ ایک جو میں نے بات کی تھوڑی سی سمجھائی، آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ۔